السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج میں انشاءاللہ آپ حضرات کو ایک ایسی زبردست دعا سکھاؤں گا۔ اگر آپ اس دعا کو صبح اور شام پابندی سے پڑھ لیں، مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے، پورا بھروسہ ہے، آپ ہر طرح کے دشمن سے، ہر طرح کے شر سے اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ یعنی ہر آدمی اس دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہوتا ہے۔ بعض اوقات پڑوسیوں سے انسان کو کوئی خطرہ ہوتا ہے، کبھی رشتہ دار سے ہوتا ہے، کبھی کسی انجان شخص سے ہوتا ہے کہ کبھی کوئی میرا کچھ نقصان نہ کر دے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے، جلنے والوں کی جلن سے بچنے کے لیے ایک ایسی زبردست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ میں آپ حضرات کو مشورہ دوں گا کہ خود بھی پابندی سے پڑھا کرے اور اپنے بچوں کو یہ دعا ضرور سکھائے۔ میں درخواست کر رہا ہوں، تھوڑی سی بڑی دعا ہے، لیکن اگر یہ دعا پڑھ لیں گے تو آپ دیکھیں گے اس گھر میں جس میں صبح اور شام تین مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں اس گھر میں نازل ہوتی چلی جائیں گی۔ دعا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی تھی۔ آپ حضرات اس دعا کو ضرور یاد کریں اور صبح اور شام اس کو پڑھا کریں۔ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، ہر طرح کے دشمن سے آپ کی انشاءاللہ حفاظت ہوگی، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اور بتایا ہے۔ میں وہ دعا آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اسکرین پر آپ کو یہ دعا نظر آئے گی، اس کا اسکرین شاٹ لے لے، اس کو یاد کر لے۔ زیادہ وقت نہیں لگے گا، بہت کم وقت لگے گا، یا پھر ایسے ہی ناظرہ دیکھ کر پڑھ لیا کرے۔ دعا کیا ہے وہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ دعا کی شروعات اس طریقے سے کرنی ہے: بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ دوستو، آپ حضرات نے اسکرین پر اس دعا کو سن بھی لیا اور دیکھ بھی لیا۔ اب میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دعا کی برکت سے کیسے اپنے آپ کو بچایا اور کس طریقے سے اپنی حفاظت کروائی۔ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجاج بن یوسف، سبھی حضرات اس آدمی سے واقف ہوں گے، یہ اپنے وقت کا بہت بڑا ظالم تھا، اس نے بہت زیادہ ظلم کیے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے یہ صحابی اس شخص کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حجاج بن یوسف نے حضرت انس بن مالک کو اپنے گھوڑوں کا معائنہ کروایا۔ 400 عمدہ گھوڑے، اعلیٰ نسل کے، اعلیٰ قسم کے گھوڑے دکھانے کے بعد حضرت انس بن مالک سے کہا، کیا آپ کے آقا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آپ نے اس طرح کی نعمت دیکھی ہے؟ حضرت انس بن مالک نے کہا کہ میرے آقا کے پاس اس سے بھی زیادہ بہترین نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی۔ اور حضرت انس بن مالک کہنے لگے کہ خدا کی قسم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور سچی زبان سے سنا ہے کہ گھوڑوں کی 3 قسمیں ہیں، 3 طریقے سے گھوڑوں کو اپنے پاس رکھا جاتا ہے۔ ایک انسان گھوڑے اس وجہ سے رکھتا ہے کہ ان گھوڑوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، اور ان گھوڑوں کے ذریعے سے اللہ کے کلمے کو بلند کرے گا۔ تو یہ جو گھوڑے ہیں، ان کی ہر چیز، ان کا خون، ان کا پیشاب، ان کی رید وغیرہ، تمام اعمال وزن میں تولے جائیں گے، یعنی جب حساب و کتاب ہوگا۔ یہ گھوڑے سب سے بہترین ہیں۔ دوسرے وہ گھوڑے ہیں جو انسان اپنی سواری پر
سواری کے لیے خریدتا ہے، سواری کے لیے رکھتا ہے، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ تیسرے وہ گھوڑے ہیں جو انسان نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے اور شہرت کے لیے رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا سخت حساب لے گا اور جہنم میں ایسے آدمی کو پھینک دیا جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ یہ حجاج بن یوسف ساری باتیں سن کر بھڑک اٹھا، غصے میں بولنے لگا کہ اگر تم اللہ کے نبی کے خادم نہ ہوتے تو میں تمہیں اس کی سخت سزا دیتا۔ اب آپ کو بتاؤں گے کہ اس دعا کی برکت سے حضرت انس بن مالک کا کیا کانفیڈنس تھا اور کیا آپ کو کیسا زبردست یقین تھا۔ آپ نے اس ظالم کے سامنے، اتنے بڑے ظالم کے سامنے یہ کہا کہ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، تم میرے اوپر ذرہ برابر بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ میں وہ کلمات جانتا ہوں جن کی ضمانت میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جو آدمی ان کلمات کو پڑھ لے گا ہر طرح کے، ہر قسم کے دشمن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ حجاج کہنے لگا مجھے وہ کلمات سکھاؤ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں، میں تجھے یہ کلمات ہرگز نہیں سکھاؤں گا۔ بہرحال اس کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا، زمانہ کافی گزرنے کے بعد، تو جو حضرت انس بن مالک کا خادم تھا وہ آخری وقت میں حضرت انس سے کہنے لگا کہ مجھے وہ کلمات سکھا دیجئے جو اللہ کے نبی نے آپ کو سکھائے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہنے لگے کہ ہاں میں تجھے ضرور سکھاؤں گا۔ آپ نے یہ کلمات ان کو سکھائے اور امت تک یہ کلمات پہنچائے۔ دوستو میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان کلمات کو، اس دعا کو صبح اور شام پابندی سے پڑھا کرے۔ زندگی میں کبھی بھی اس کی ناغہ نہ کرے۔ آپ آفس جا رہے، کسی کام کے لیے جا رہے، ملازمت کے لیے جا رہے، تجارت پر بیٹھ رہے، جب آپ ان کلمات کو پڑھیں گے دشمنوں کے شر سے، فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر یقین نصیب فرمائے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے اس دعا کو اپنے تمام دینی بھائیوں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔